الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ بلا شبہ تمام مسلمان بڑی ہی بےتابی سے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ رمضان المبارک بلا شبہ بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے۔ مسلمانوں کے رمضان المبارک کے ساتھ مختلف قسم کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو جو فضائل و مناقب عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بڑی خاص فضیلت اور منقبت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا ہے وہ ماہ رمضان ہی ہے، اور قرآن کریم کا نزول اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہدایت دے کر، سچا دین دے کر، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نور کو مکمل کر دے، اگرچہ کافر اسے ناپسند کرے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا گیا، جس کا آغاز نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کی وحی سے کیا گیا، اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہی کرنا ہے، اور دین اسلام کا غلبہ اور ظہور جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول بھیجے بینات کے ساتھ، واضح نشانیاں دے کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے ساتھ کتاب بھی نازل کی، ترازو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوہے کے نزول کا بھی ذکر کیا ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ رسولوں کی بعثت کے ساتھ حدید یعنی لوہے کو نازل کرنے کا ذکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں میں ایک مناسبت بھی ہے۔ وہ مناسبت واللہ اعلم یہ ہے کہ دین اسلام کا غلبہ تب تک نہیں ہے جب تک کہ دین اسلام کے ساتھ تلوار بھی نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ اکمل دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت بنایا ہے کہ اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تلوار بھی دی ہے۔ لہٰذا دین اسلام کا غلبہ انہی دو چیزوں کے ساتھ ہے، قرآن کریم کی تبلیغ کی جائے، اور جہاں شیاطین اور ائمہ کفر اس تبلیغ میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں اور سینہ تان لیتے ہیں اس دعوت کے آگے، تو تلوار کے ساتھ ان کا بندوبست کیا جائے۔ لہٰذا ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے ہی واللہ اعلم ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں اسلامی بہت سے معرکوں کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے، بلکہ سب سے پہلا معرکہ اور غزوہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے کلمے کو غالب کر دیا، اور اللہ رب العزت نے کفار کی تمام تر سازشوں کو، ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے نامراد کر دیا۔ غزوہ بدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے واقع ہونے کا انتخاب جس مہینے کے لیے کیا وہ رمضان المبارک ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مختصر لشکر کے ساتھ 17 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد اور غزوہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کفار کو بہترین شکست اور ذلت سے اللہ تعالیٰ دوچار کرتا ہے۔ تو واللہ اعلم اس میں معلوم یہی ہوتا ہے، علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کہ رمضان اور جہاد دونوں کی آپس میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ ایک مناسبت تو یہی ہے جو میں نے ذکر کی ہے کہ قرآن کریم
یا دین اسلام، اس کا غلبہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نہیں۔ دوسری حکمت واللہ اعلم یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جہاد النفس بڑی ہی اکمل ترین صورت میں موجود ہوتا ہے۔ انسان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی روکے، شہوت پوری کرنے سے بھی روکے، اور باقی بھی جو تمام تر مرغوبات چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کی ہے رمضان المبارک میں، انسان ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ بلا شبہ یہ جہاد النفس کی بڑی کامل صورت ہے کہ جہاد النفس کی کمال ترین صورت یہ ہے، اکمل ترین صورت یہ ہے کہ انسان اپنی جان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر لوٹا دے۔ تو چونکہ رمضان میں جہاد النفس ہوتا ہے، لہذا جہاد بالنفس اگر رمضان المبارک میں کیا جائے تو یقیناً یہ مزید جہاد النفس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے اور نور علی نور ہے، مزید اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے واللہ اعلم کہ جہاد اور رمضان کے تعلق کے حوالے سے، ان دونوں میں مناسبت کے حوالے سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ واللہ اعلم یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ہم جانتے ہی ہیں بلا شبہ کہ دنیا میں جو موجود شر ہے اس کا ایک بڑا سبب شیاطین بھی ہیں، اور یہی انسانوں کے دلوں میں وسوسہ بھی ڈالتے ہیں اور انہیں بہکاتے بھی ہیں، شر کے راستے کی طرف بھی لوٹاتے ہیں۔ جیسے شیاطین جنوں میں ہیں ویسے ہی شیاطین انسانوں میں بھی ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ تو جب رمضان میں جنات کے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو مناسب ہوا کہ جو دنیا میں ان کے انسانی شکل و صورت کے جو ان کے چمچے ہیں اور ان کے ائمہ ہیں ان کی بھی جکڑ بندی کر دی جائے۔ لہٰذا مناسب ہوا کہ رمضان المبارک میں مسلمان بڑے پرزور طریقے سے ائمہ کفر کا ناطقہ بند کریں اور سینہ سپر ہو کر ان کے ساتھ دین اسلام کے غلبے کے لیے جہاد کریں۔ تو واللہ اعلم اس طرح کی کچھ دیگر مناسبتیں بھی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم تاریخ پر سرسری سی نگاہ دوڑائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے رمضان المبارک میں صرف اور صرف ہلکے پھلکے سے معرکے نہیں لڑے کفار سے، بلکہ بہت بڑی بڑی فتوحات اور معرکوں اور غزوات کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات سے ہمکنار کیا ہے۔ ان میں سے ایک معرکہ تو غزوہ بدر ہے، جس کے متعلق ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ معرکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مہینے کا انتخاب کیا اس کے لیے۔ اسی طرح فتح مکہ ہے، 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نکلے مکہ مکرمہ کی طرف، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد خلفائے راشدین کے عہد کو دیکھیں تو خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی ہمیں ایسے بہت سے معرکے ملتے ہیں جو رمضان المبارک میں لڑے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے معرکہ فحل لڑا جو کہ رمضان المبارک میں ہوا۔ اس معرکے کی قیادت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روڈس کی فتح ہوئی، اور اس سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے نوبہ کی جنگ لڑی، جس کو ڈونگلا کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، جس کی قیادت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ سوڈان کے علاقے میں یہ جنگ لڑی گئی۔ پھر اسی طرح خلفائے راشدین کے بعد اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسی طرح جب بنو امیہ کا دور آیا تو بنو امیہ کے دور میں بھی مسلمانوں نے کئی ایک اہم فتوحات رمضان المبارک میں حاصل کی ہیں۔ اندلس کی فتح جو کہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت عظیم الشان فتح ہے، 92 ہجری میں طارق بن زیاد رحمہ اللہ کی قیادت میں مسلمانوں نے لکہ کی وادی میں جنگ لڑی، جس کے بعد اندلس کی فتح حاصل ہوئی۔ یہ رمضان المبارک میں جنگ لڑی گئی تھی۔ اسی طرح سندھ کی فتح محمد بن قاسم رحمہ اللہ 93 ہجری میں جب یہاں سندھ میں جہاد کرنے کے لیے آئے تو یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ دیبل کے مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ دونوں جنگیں ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ کے دور میں ہوئیں۔ اس کے بعد جب ہشام بن عبد الملک رحمہ اللہ کا دور آیا تو بھی مسلمانوں نے بڑی اہم جنگیں لڑی، اور اللہ رب العزت نے بعض جنگوں میں مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی۔ 107 ہجری میں قیصاریہ کی فتح مسلمہ بن عبد الملک رحمہ اللہ کی قیادت میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح معرکہ بلاط الشہداء جس میں بہت سارے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، عبد الرحمن الغافقی رحمہ اللہ کی قیادت میں
مسلمانوں نے یہ جنگ لڑی، اس میں مسلمانوں کے سپہ سالار عبد الرحمن الغافقی رحمہ اللہ ان کی شہادت بھی ہوئی، بہت عظیم الشان معرکہ ہے۔ اسی طرح بعد میں جب بنو عباس کا دور آیا، اس میں بھی مسلمانوں نے کئی ایک معرکے لڑے کفار سے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات سے بھی ہمکنار کیا۔ معتصم باللہ کے دور میں ایک بڑی عظیم الشان جنگ، بڑا عظیم الشان معرکہ جو عموریہ کے نام سے جانا جاتا ہے، فتح عموریہ کے نام سے، مسلمانوں نے رمضان المبارک میں لڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو بہترین فتح سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار کیا۔ اسی طرح 264 ہجری میں صقلیہ کا علاقہ سرقوسہ کی فتح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غالبہ کے ہاتھوں پر نصیب فرمائی۔ اسی طرح افراغہ کی جنگ جو یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ کے بیٹے علی بن یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ کی قیادت میں لڑی گئی، رمضان المبارک میں معرکہ ہوا، اللہ رب العزت نے اس میں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح معرکہ حارم 559 ہجری میں نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی قیادت میں لڑا گیا، یہ معرکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ اسی طرح 584 ہجری میں صفد اور کرک کی فتح ہوئی، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں پر یہ جنگ لڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، صلیبیوں کو شکست ہوئی۔ اسی طرح تتاریوں کے ساتھ معرکہ عین جالوت رمضان المبارک کے مہینے میں ہی لڑا گیا، سیف الدین قطز رحمہ اللہ نے اور بیبرس رحمہ اللہ نے بڑی ہی قوت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی ہی ذہانت و فطانت کے ساتھ یہ جنگ لڑی۔ اللہ رب العزت نے تتاریوں کے خلاف مسلمانوں کو بہترین فتح سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح 666 ہجری میں انطاکیہ کی فتح ہوئی، بیبرس رحمہ اللہ اس معرکے میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اسی طرح معرکہ شقحب جس میں مسلمانوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جرأت و بصالت کا مشاہدہ کیا، 702 ہجری میں مملوکی حکمرانوں کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی، ناصر بن قلاوون رحمہ اللہ کی قیادت میں۔ اسی طرح 829 ہجری میں قبرص کی فتح اشرف برسبائی کی قیادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ عثمانیوں کے دور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی ایک فتوحات رمضان المبارک کے مہینے میں عطا کی ہیں۔ ان فتوحات میں سے بلغارد کی فتح ہے، اسی طرح معرکہ مرج دابق ہے، اسی طرح معرکہ تاتاریجہ ہے، اور اسی طرح دیگر معرکے ہیں جو رمضان المبارک میں لڑے گئے ہیں۔ یہ تقریباً وہ معرکے جو نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور رمضان المبارک میں لڑے گئے ہیں، تقریباً 30 کے قریب یہ معرکے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتوحات نصیب فرمائی ہیں اور جو تاریخ اسلام میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ تو بلا شبہ ان معرکوں پر ایک نظر ڈالنا یہ بتاتا ہے کہ رمضان المبارک کا اور جہاد کا بڑا گہرا تعلق ہے، جہاد کی رمضان المبارک کے ساتھ بڑی گہری وابستگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مسلمانوں میں سے کرے جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنی جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر قربان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق، کہ جو شخص فوت ہوا اس حال میں کہ اس نے کبھی غزوہ نہیں کیا، جہاد نہیں کیا کبھی اس نے، اور کبھی اس نے اپنے دل میں اس کا ارادہ بھی نہیں کیا، آپ نے فرمایا پھر اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبے پر فوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہاد سے محبت کرنے والے لوگوں میں سے بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔